وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم اسماء کی خاصیت پڑھ رہے ہیں. اسماء کو اس کی بنیاد پر الگ الگ مختلف بنیاد پر ہم اس کی تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 3-4 طریقوں سے اسم کی الگ الگ طریقے سے تقسیم کرنا سیکھا ہے، اور آج انشاءاللہ یہ آخر ہوگا. یہ باب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم جس کا آغاز کرنے والے ہیں، وہ جو خاصیت ہے اسم کی، وہ آخر خاصیت ہے اس ناحیے سے، یعنی تقسیم کرنے کے ناحیے سے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اعراب کی تقسیم کرنے میں کے باب میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نئے باب کا آغاز کریں، ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے، پچھلے درسوں میں ہم نے جو سیکھا اسم کے الگ الگ طریقے سے تقسیم کرنا، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کا مراجعہ کر لیتے ہیں. ہم نے پہلے اسم کی جو پہلے خاصیت دیکھی وہ یہ کہ اسے ہم تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. جب ہم نے تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے اسم کی تقسیم کی تو وہاں پر اسم کی 2 قسمیں بنی. ایک کو کہا ہم نے معرفہ اور دوسرے کو کہا ہم نے نکرہ. پھر معرفہ میں نکرہ میں ہم نے بتلایا کہ اصل کون ہے، وہاں پر نکرہ ہم نے اصل بتایا تھا. پھر معرفہ کو ہم نے فرع بتلایا، اور پھر معرفہ کے ہم نے اقسام کر کے ہم اس باب سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے اسم کی جو تقسیم کی، ہم نے جنس کے اعتبار سے کی، یعنی مذکر اور مؤنث کے تذکیر اور تانیث کے لحاظ سے. تو وہاں پر بھی اسم کی 2 قسمیں بنی. ایک کو ہم نے کہا مذکر اور دوسرے کو کہا ہم نے پھر مؤنث. پھر ہم نے وہاں پہ بتلایا تھا کہ مذکر اصل ہے اور مؤنث اس کی فرع ہے. پھر ہم نے وہاں پر تانیث کی علامتیں جانا، پھر ہم نے مؤنث کی اقسام کو جانا. اس کے بعد ہم داخل ہوئے اسم کے ایک اور ہم نے خاصیت دیکھی، اور ہم نے وہاں پر اسم کی تقسیم کی عدد کے اعتبار سے. تو ہم نے وہاں پر دیکھا تھا کہ اسم کی جب ہم عدد کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پر اسم 2 نہیں بلکہ 3 قسموں میں منقسم ہو جاتا ہے. ایک قسم کہلاتا ہے واحد، اسی کو مفرد بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک تھا تستثنیہ، اسی کو مثنیٰ کہتے ہیں. اور ایک تھا جمع، اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. پھر ہم نے جانا کہ جمع کی بھی کتنی قسمیں ہیں. جمع کو ہم نے مکسر اور سالم میں ہم نے اس کی تقسیم کی. پھر ہم نے جانا کہ جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جمع قلت اور جمع کثرت کو پڑھ کر اس باب سے بھی ہم فارغ ہو گئے. اس کے بعد آج ہم پڑھنے والے ہیں اسم کی ایک اور خاصیت پڑھنے والے ہیں کہ اسم کو یہاں پر ہم پھر سے تقسیم کریں گے ایک الگ بنیاد پر. لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ پہلے ہم جو اسم کی تقسیم کر رہے تھے، ہم اسم کی وہاں پر تقسیم کر رہے تھے مطلقاً، یعنی ہم وہاں پر صرف کہہ رہے تھے اسم کی ہم تقسیم کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر بات کس کی آ رہی ہے؟ صرف اور صرف یہاں پر ہم بات کریں گے اسم معرب کی. یعنی ہم یہاں پہ اسم معرب کی تقسیم کر رہے ہیں، نہ کہ مطلقاً اسم کی. اگر ہم اسم میں مطلقاً کہیں تو پھر وہاں پر مبنی بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسم کی 2 قسمیں بنی تھی، معرب اور مبنی. یہاں پر معرب اور مبنی دونوں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں پر صرف اسم معرب کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے. تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. اسم معرب کی ہم دراصل تقسیم کرنے والے ہیں، اسم معرب کی تقسیم کرنے والے ہیں. اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اسم معرب کیا ہے. اسم معرب کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. جب ہم نے معرب اور مبنی کے باب کو شروع کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ بتلایا تھا کہ معرب اور مبنی کیا ہے. معرب بنا ہے اعراب سے، اور اعراب کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. یہ اس کا لغوی معنی ہے. جیسے عرب کہتے ہیں اعربت عما فی نفسی، میں نے ظاہر کیا جو بھی میرے جی میں چل رہا تھا. اس کے بعد اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اسم معرب، یعنی اسم معرب وہ کلمہ ہے جس میں مختلف عوامل کے آنے سے اس کے آخر میں تبدیلی آ جاتی ہے. مختلف عوامل کے آنے سے جس کے آخر میں تبدیلی آ جائے، ایسے اسم کو معرب کہتے ہیں. ہم نے پھر بتلایا تھا کہ معرب کے لیے ارکان ہونے چاہیے، اقسام ہونے چاہیے، اور علامتیں ہونی چاہیے. یہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ اعراب کے ارکان 4 ہیں. کون کون؟ اعراب کے ارکان ہیں عامل کا ہونا، وہاں پر ایک ہے معمول کا ہونا، اس کے بعد محل اعراب کا ہونا، اور اسی طرح سے آخر ہے وہاں پر علامت اعراب کا ہونا. یہ 4 اس کے ارکان ہیں. اسی طرح سے اس میں اعراب میں
4 اس کے قسمیں بھی ہوتی ہیں، 4 حالات بھی ہوتے ہیں۔ 4 حالات کون کون سے ہیں؟ رفع، نصب، جر اور فعل میں جزم، یہ اس کی 4 حالتیں ہیں یا پھر اس کے اقسام کہہ لیں۔ اسی طرح سے اس کے 4 علامتیں بھی ہو جاتے ہیں، کون کون؟ رفع کے لیے ضمہ جس کو پیش کہتے ہیں ہم، اسی طرح سے نصب کے لیے فتحہ جس کو ہم زبر بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے جڑ کے لیے کسرہ جسے ہم زیر کے نام سے جانتے ہیں، اور اگر فعل میں ہو جزم تو ہم وہاں پہ اس کے لیے علامت لاتے ہیں سکون۔ یعنی یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے بتلایا تھا کہ اسم میں جڑ خاص ہے اور فعل میں جزم خاص ہے، یہ فعل کے لیے اور یہ اسم کے لیے۔ یعنی اسم میں 3 اعراب کی 3 قسمیں داخل ہوں گے، کون کون سے؟ رفع، نصب اور جر، یہ اسم کے لیے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مطابقت کے ساتھ مطابق اگر ہم دیکھنے جائیں تو وہاں پر سب کے لیے الگ علامتیں ہیں۔ رفع کے جیسے ہم نے بتلایا ضمہ، اسی طرح سے نصب کے لیے فتحہ اور جڑ کے لیے کسرہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اصل ہے، اگر کوئی اسم اس اصل کو فالو کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اسم کیسا ہے؟ وہ اسم معرب ہے۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پہ بتلایا تھا جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں زیدن 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 جو ہو رہا ہے، دن دن دن، یہ جو تبدیلی ہو رہی زید میں، یہ کسی عامل کی وجہ سے ہو رہی جو اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ اعراب کی تینوں قسموں کو قبول کر رہا ہے مطابقت کے ساتھ۔ جسے دیکھ رہے ہیں زیدن میں زید چونکہ حالت رفع میں ہے، وہاں پر اس پہ ضمہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی میں نصب کی جگہ پہ فتحہ اور اسی طرح سے جر کی جگہ پہ کسرہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ اصل کو فالو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ اسم معرب کہلا رہا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس میں معرب کی۔ تو یہاں پر اس میں معرب کی جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ اسی لحاظ سے کرنے والے ہیں کہ جب علماء نحو نے اس میں معرب کو بھی کلام عرب میں جب اس کا استقصا کیا، اس کو دیکھا، اس کو کھنگالا، تو وہاں پہ پایا کہ اس میں معرب میں بھی کچھ اسماء معرب ایسے ہیں جو ان اصل کو پوری طور پہ فالو کر رہے ہیں، یعنی وہ اعراب کی ساری تینوں قسمیں ہیں ان کو بھی قبول کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی علامتوں کو بھی مطابقت کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ یعنی رفع میں وہ حالت ضمہ میں ہو جاتے ہیں، جب حالت رفع میں ہوتے ہیں تو اس پہ ضمہ آ جاتا ہے، نصب ہوتا ہے تو اس پہ فتح آ جاتا ہے، جر ہوتا ہے اس پہ تو کسرہ آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا زیدن زیدن زیدن، تو اس کا مطلب یہ اس میں معرب ہے۔ لیکن کچھ اسماء معرب ایسے بھی تھے جو بعض اعراب کے یعنی جو قسمیں تھیں، علامتیں تھیں، ان میں وہ کیا ہو گئے؟ متخلف ہو گئے، وہاں سے وہ پیچھے ہٹ گئے، ان کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی جب انہوں نے دیکھا، اسی چیز کو جب انہوں نے دیکھا، جب اس کا ملاحظہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اس میں معرب کی بھی کلام عرب میں 2 قسمیں ہو گئے۔ ایک تو وہ قسم ہو گئی جو اسم کے اعراب کی جو علامتیں ہیں، ہم یہاں پر دیکھ لیں، ہم علامتیں کہہ رہے ہیں، حالتیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ حالت اور علامت میں یہی فرق ہے، حالت رفع نصب جر جزم کو کہتے ہیں، جبکہ علامت کسے کہتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون کو۔ تو آپ اس کا فرق جانیں، ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسماء ایسے تھے اس میں اسماء معرب میں جو اعراب کی ان حالتوں کو یعنی ان علامتوں کو مکمل طور پہ قبول کر لے رہے تھے، جبکہ کچھ اسماء ایسے تھے جو بعض علامتوں میں آناکانی کر رہے تھے، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے رہے تھے۔ تو یہاں پر دونوں کو پھر اصطلاح میں الگ الگ نام دینا پڑا۔ تو پہلے تو یاد رکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں معرب کو دوسرے ہی اصطلاح میں اس میں متمکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں متمکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس میں متمکن سب پہ داخل ہوگا، یہ اصطلاح سب کے لیے استعمال ہوگی، چاہے وہ مکمل اعراب کو قبول کرے یا مکمل اعراب کو قبول نہ کرے، یہ تو اس میں متمکن ہے۔ لہذا لیکن جو لوگ بچ گئے ہیں، جنہوں نے بعض اعراب کے علامتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ اس لیے یہاں پر علماء نحو نے ایک اور اصطلاح بڑھائی، کہا کہ جو اسم اعراب کو علامتوں کو مکمل طور پہ قبول کر لے رہا ہے وہ اس میں متمکن تو ہے ہی، ساتھ ہی وہ امکن ہے، یعنی اس نے مکمل طور پر اعراب کو اپنے اندر داخل کر لیا، اس کی ساری علامتوں کو قبول کر لیا، لہذا وہ پوری طرح سے ممکن ہے، پوری طرح سے وہ امکن ہے۔ اس لیے کہا ایسا اس میں معرب اس میں متمکن کے ساتھ ساتھ امکن بھی کہلائے گا، جیسے ہم نے کہا زیدن،
آپ نے دیکھا کہ زیدن کبھی زیدن ہو رہا، کبھی زیدن ہو رہا، کبھی زیدن ہو رہا، یعنی اعراب کی یہ مکمل علامتوں کو قبول کر پا رہا ہے، اسی سے کہا اسم متمکن امکن یہ کہلائے گا۔ جبکہ جو اسما چند علامتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے رہے ہیں، انہیں کہا کہ وہ اسم متمکن تو ہے، کیونکہ وہ اعراب کو قبول تو کر رہے ہیں، تبدیلی کو قبول تو کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اسم متمکن تو ہے، لیکن ساتھ ہی جب وہ مکمل نہیں قبول کر رہے ہیں، اعراب کی حالتوں کو مکمل طور پہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا غیر امکن۔ بس ایک اصطلاح برا دی، یہاں پر کہا اسے غیر امکن۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ اسی کہا اس میں متمکن امکن وہ اسم ہے، اس میں مورب ہے جو اعراب کی علامتوں کو مکمل طور پہ قبول کرے، یعنی رفع کے لیے وہ ضمہ لے لے، نصب کے لیے فتحہ لے لے، اور جڑ کے لیے کسرہ لے لے۔ جبکہ وہ اسما جو چند حالتوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انہیں کہا اس میں متمکن غیر امکن۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اسما ہیں، یعنی وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جن کو یہ چند اسما قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جنہیں یہ اسما ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ آج کے اتنا ہی، ہم اتنے اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔